بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید کو ایک مصحف میں اس لیے جمع نہیں کیا گیا کہ نزول وحی کا عمل ابھی جاری تھا اور ہر وقت کوئی بھی وحی نازل ہو سکتی تھی، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو تب پہلی بار قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبید انفولیب، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ قرآن جمع کرنے کا پہلا دور۔ میرے عزیز دوستو، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کاتب قرآن کو حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھ دو، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو حکم دیتے کہ اس کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو۔ البتہ قرآن کی تمام آیات کپڑے کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر اور پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنیوں پر لکھی ہوتی تھیں، اور کچھ مسلمانوں کے سینوں میں جمع تھیں، یعنی محفوظ تھیں۔ اور سب سے پہلے مکمل قرآن پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع یعنی محفوظ ہوا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس کو آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ قرآن پاک کے جمع ہونے کا پہلا دور تھا۔ قرآن جمع کرنے کا دوسرا دور۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن مجید چلا جائے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا کہ تم عقل مند شخص ہو اور ہم کو تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی وحی لکھتے رہے ہو، سو تم قرآن پاک کو تلاش کر کے جمع کرو۔ بس میں نے قرآن پاک کو تلاش کرنا شروع کیا۔ میں نے قرآن پاک کو پتھروں پر سے، پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنیوں سے اور مسلمانوں کے سینوں سے جمع کیا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملی۔ پھر یہ صحیفوں میں جمع شدہ قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، اور آپ کی وفات کے بعد تا حیات یعنی ساری عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر اور حضرت زید سے فرمایا کہ آپ دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جائیں، اور جو شخص کتاب اللہ پر 2 گواہ لے آئے اس کو لکھ لیں۔ میرے عزیز دوستو، 2 گواہوں کی ضرورت کیوں پڑی، آئیے یہ جانتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے کہا 2 گواہوں سے مراد یہ ہے کہ وہ 2 گواہ اس پر گواہی دیں کہ انہوں نے اس آیت کو حفظ کیا تھا اور اس کو لکھ لیا تھا۔ علامہ سخاوی نے کہا 2 گواہوں سے مراد یہ ہے کہ وہ 2 گواہ اس پر گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھ لیا گیا تھا۔ ابو شامہ نے کہا کہ 2 گواہوں سے ان کی غرض یہ تھی کہ جب تک کسی آیت کا تحریری ثبوت نہ مل جائے وہ اس کے حفظ کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ابن ابی داود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن کر جتنا قرآن پاک لکھ لیا ہو وہ اس کو لے کر آئے، اور اس وقت لوگ صحیفوں میں تختیوں پر پتوں سے خالی شاخوں پر لکھتے تھے، اور حضرت زید اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے جب تک اس پر 2 گواہ اس پر گواہی نہ دیتے۔ ایک اور روایت ہے کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کے مکتوب ہونے پر صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شہادت تھی، تو حضرت زید نے کہا کہ اس کو لکھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی ایک شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کو بھی لکھ لیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت خزیمہ کی ایک گواہی کو 2 کے برابر کیوں قرار دیا گیا، آئیے اب یہ جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عربی سے گھوڑا خریدا اور فرمایا کہ گھوڑے کی قیمت لے کر آتے ہیں۔ وہ عربی بھی آپ کے پیچھے چل پڑا تو راستے میں کچھ اور لوگوں نے گھوڑے کی قیمت پوچھی تو اس عربی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے کر کہا کہ آپ نے گھوڑا لینا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو مجھے گھوڑا بیچ چکے ہو۔ وہ عربی اس بات سے پھر گیا اور کہنے لگا
اگر آپ نے خریدا ہے تو گواہ لائیں۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے، جبکہ آپ پہلے وہاں موجود بھی نہ تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے خوش ہو کر آپ کی ایک گواہی کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دے دیا۔ میرے عزیز دوستو، در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کے لکھے جانے پر حضرت خزیمہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر نہ قرار دیا تو قرآن کی آخری آیات قرآن پاک میں درج ہونے سے رہ جائے گی۔ اور اس حدیث مبارکہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی اختیارات کا بھی پتہ لگتا ہے کہ جس کو جیسے چاہیں نواز دیں۔ قرآن پاک کا 7 حرف پہ نازل ہونا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک 7 حرفوں پر نازل ہوا تھا اور ہر قبیلے کو ایک حرف پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے ایک حرف پر قرآن پاک پڑھایا، میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ حرف زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ 7 حرفوں پر انتہا ہو گئی۔ امام بخاری حضرت عمر سے ایک طویل حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، جو حرف تم کو آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔ میرے عزیز دوستو، اب بات کرتے ہیں قرآن پاک جمع کرنے کے تیسرے دور۔ جب اسلام سرزمین عرب سے نکل کر دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں پہنچا تو لوگوں نے مختلف حرفوں پر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جو شخص دوسرے حرف سے ناواقف تھا اس نے دوسرے کی تکذیب شروع کر دی۔ تو اس صورتحال کو سلجھانے کے لیے قرآن پاک کو تیسری بار ایک حرف پر جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ارمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کے قرات کے بارے میں اختلاف سے خبردار کیا۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا، اے امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح مختلف ہو جائے اس کی کوئی تدبیر کر لیجئے۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم ان کو مصحف میں نقل کریں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ مصحف حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے کہا کہ وہ اس مصحف کو لکھیں، اور حضرت عثمان نے قریشیوں کی جماعت سے کہا، جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت کا کسی قرات میں اختلاف ہو تو اس کو لسان قریش میں لکھنا، کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب انہوں نے حضرت حفصہ کے مصحف سے نقل کر کے ایک مصحف تیار کر لیا تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کا مصحف ان کو واپس بھیج دیا، اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیار کیا تھا اس کی نقلیں تیار کر کے ہر علاقے میں بھجوا دی، اور یہ حکم دیا کہ اس کے ماں سوا جس قدر صحائف میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے ان کو جلا دیا جائے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت زید، حضرت ابن زبیر، حضرت سعید اور حضرت عبد الرحمن قرآن مجید لکھنے بیٹھے، اور جب ان کا اس میں اختلاف ہوتا کہ اس لفظ کو کس لغت میں لکھا جائے تو وہ حضرت عثمان کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت عثمان فرماتے کہ اس کو لغت قریش پر لکھو، کیونکہ قرآن پاک لغت قریش پر نازل ہوا ہے۔